جانوروں کے متعلق ایک اہم عیوب کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ کس طرح کے جانور میں اگر اس عیب ہوگا کس قدر ہوگا تو وہ عیب شمار ہوگا، کس قدر عیب ہوگا تو وہ شمار نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے عیب کی دو قسمیں ہیں، ایک عیب قلیل ہوتا ہے، ایک عیب کثیر ہوتا ہے۔ تو عیب قلیل وہ ہے یعنی 1/3 سے کم ہوگا تو پھر وہ عیب قلیل ہے۔ اگر اس طرح کا کسی جانور میں کوئی عیب ہے تو وہ اس کی قربانی ٹھیک ہوگی۔ اور عیب کثیر کیا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ عیب کثیر وہ ہے یعنی 1/3 یا 1/3 سے زیادہ اگر کسی جانور میں کوئی عیب پایا گیا تو وہ جانور جو ہے اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی، دوسری اس کی جگہ پر قربانی کے لیے دوسرا جانور لینا پڑے گا۔ اب کن کن جانوروں کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ان کے اندر عیب شمار ہوگا۔ ایک وہ ایسا جانور جو بالکل کمزور ہو، اس کی ہڈیاں جو ہے نکل رہی ہوں، گوشت تک نظر نہ آتا ہو، تو چلنے پھرنے میں بھی اس کو دقت محسوس ہوتی ہو، ایسا جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، عیب ہے۔ اور دوسرا ایسا جانور جس کو خارش ہو کہ وہ بہت زیادہ خارشی جانور ہے، تو خارشی جانور بھی اس کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہے، اس کی قربانی اگر کرے گا تو یہ قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لہذا جس جانور پر خارش ہو ایسے جانور لینے سے پرہیز کریں۔ اور ایسا جانور کہ جس کے جو ہے پیدائشی 2 کان نہیں ہیں تو ایسے جانور کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہے، یا ایک کان ہے دوسرا کان نہیں ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یا اسی طرح جو ہے اس کا ایک کان ٹھیک ہے اور ایک کان جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، اس کو زخم ہو چکا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ایسا جانور ہے کہ اس کے کان ایک طرف سے آدھا جو ہے کٹ چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جدا نہیں ہوا اور اس کو یا تو پھر اس طرح سوراخ سے بھی ہو چکے ہیں تو اس کی قربانی ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جو بھینگا ہو اور یا اسی طرح جو ہے یا ایسا جانور جس کو کم نظر آتا ہو کہ اس کو زیادہ یعنی 1/3 سے زیادہ نظر اس کی کمزور ہو۔ 1/3 کا آپ حساب کیسے لگائیں گے؟ 1/3 کا آپ حساب ایسے لگائیں گے، اس کے سامنے آپ چارہ کریں گے، اب جہاں سے اس کو چارہ نظر آئے گا تو وہاں سے آپ حساب لگائیں گے کہ وہ اس کا 3/3 حساب کر لیں گے، پھر 1/3 جو ہوگا اگر وہاں سے اگر اس کو نظر آیا تو پھر سمجھو کہ اس کی جو ہے نظر ٹھیک نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے کم میں نظر آ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بھینگا جو جانور ہے اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جس کے سرے سے دانت نہ ہو، دانت ہے نہیں، تو پھر اس کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ دانت تو ہے، دانت نہیں ہے لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے، تو پھر جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی بھی ہوگی، لیکن احتیاط بہتر یہی ہے کہ یعنی کہ وہ اس کے دانت کچھ نہ کچھ ہو کہ جس سے گھاس کھا سکتا ہو۔ اور ایسا جانور جس کی دم جو ہے وہ 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہے، یہ عیب ہے اس کے اندر۔ یا آدھی اس کی دم کٹی ہوئی ہے یا پیدائشی اس کی دم بالکل ہے ہی نہیں تو یہ بھی عیب میں شمار ہے، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایسا جانور جو لنگڑا جانور ہے، لنگڑا کر چل رہا ہے، اب لنگڑا کس طرح حد تک ہے کہ وہ لنگڑا اس حد تک ہے کہ وہ جس پر اس کو زخم ہے جس پر ٹانگ پہ، وہ اس پر بالکل سہارا بھی نہیں لیتا، جیسے پاؤں رکھتا ہے فوراً اٹھا لیتا ہے، تو بھی ایسے کوئی کی جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ ابھی پاؤں بھی رکھ لیتا ہے، اس پر جو ہے وزن اپنا رکھ لیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اس پر وزن نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹانگ ہے، اب ٹانگ جو ہے 1/3 سے زیادہ اس کی ڈیمیج ہو چکی ہے تو پھر اس کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان چیزوں کے اندر اگر آپ ان چیزوں کو غور و فکر کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری قربانی ٹھیک ہوگی۔ اکثر جو ہے جانور تو بڑا لے لیتے ہیں، اچھا پیسے بھی خرچ کر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کا عیب نکل آتا ہے، لہٰذا جو ہے قربانی کا ایک عظیم فریضہ ہے وہ اس طرح جو ہے ضائع ہونے سے بچائیں، اور اس طرح کے عیب اگر کسی جانور میں ہے اس کو ہرگز نہ خریدیں۔